بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سقوط ڈھاکہ اور سانحہ مشرقی پاکستان کے حوالے سے ہمارا تجزیے کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ بات ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ 1971 کا سانحہ پاکستان کی ریاست کے کسی ایک ادارے کی غلطی نہیں تھا، پوری پاکستان کی ریاست ناکام ہوئی تھی، تمام ریاستی ادارے فیل ہوئے تھے، ہماری صفوں میں غدار تھے، نااہل تھے، مجرمانہ غفلت کے حامل افراد تھے، زانی اور شرابی لوگ تھے جن کی عقلیں معطل ہو چکی تھیں عورت اور شراب کی بوتل میں۔ اور ایسے میں جب دشمنوں کی جانب سے ایک بھرپور تیاری کے بعد، جو تقریباً 10 سال تک وہ تیاری کی گئی، جب دشمن نے ایسے موقع پر ایسی قیادت کی موجودگی میں جب پاکستان پر حملہ کیا، تو پھر ظاہر بات ہے کہ ریاست پاکستان مکمل طور پر شکست کھا گئی۔ یہ اتنا تکلیف دہ پہلو ہے کہ جب بھی ہم اس کا ذکر کرتے ہیں جلال سے انسان کے وجود کے رونگٹے کھڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، وجود کانپنے لگتا ہے کہ کیسے ہو گیا یہ، ہاؤ ڈڈ دس ہیپن۔ ریاست تھی، ادارے تھے، صدر تھا، عدلیہ تھی، میڈیا تھا، علماء تھے، ISI تھی، فوج تھی، انٹیلیجنس تھی، اس کے باوجود اتنی شرمناک، جن کو میں غلطیاں نہیں کہوں گا، غداریاں۔ ہم نے آپ کو مسلسل جو پچھلے ہم تجزیہ کرتے چلے آئے ہیں، اس میں ہم نے آپ کو سیاسی جماعتوں کا کردار بھی بتایا ہے۔ ہم نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ مجیب الرحمن اگرتلہ سازش 1962 سے تیار کر رہا تھا اور اس کو 1967 میں گرفتار بھی کیا گیا تھا، پورا غداری کا مقدمہ بھی اس پہ چلا، اور مکتی باہنی اس وقت تیار کر لی گئی تھی، اور 70 کے انتخابات میں دہشت اور طاقت کے زور کے اوپر عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان میں 100% سیٹیں جیتی تھی۔ وہ ہم بتا چکے ہیں آپ کو۔ ہم آپ کو یہ بھی بتا چکے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی غداریاں کیا تھیں۔ اس نے پاکستان کی ریاست کو توڑنے کے لیے جنون کی حد تک اس شخص کو تھا کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے، اور اس بات کے باوجود کہ اس نے ایک قلیل تعداد میں 60 سیٹیں صرف لی تھیں اور 181 سیٹیں مجیب کی تھی، قلیل تعداد کے باوجود اس نے ایک دھمکی لگائی پاکستانی ریاست کو اور MNAs کو کہ جو مشرقی پاکستان میں اجلاس میں شرکت کے لیے جائے گا میں ٹانگیں توڑ دوں گا، اور ادھر تم ادھر ہم۔ اس کا بھرپور کردار تھا پاکستان کو توڑنے میں، کیونکہ وہ وزیر اعظم بننا چاہتا تھا اور کسی صورت میں وہ اقتدار شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مگر اس کے علاوہ ہم نے جہاں یہ ذکر کیا کہ ہماری پاک فوج سب سے زیادہ جانباز اور دلیر فوج تھی جو مشرقی پاکستان میں دشمن کے گھیرے میں آئی ہوئی تھی، اور اس چھوٹی سی فوج کو، 32,000 کی فوج کو ہم نے 5 لاکھ دشمن اور مکتی باہنی کے گھریلوں کے سامنے چھوڑ دیا تھا اور ابینڈن کر دیا، مرنے کے لیے بیچاروں کو چھوڑ دیا۔ اور وہ اس بات کو جانتے ہوئے بھی کہ یہ لاسٹ کاز ہے، اس بات کو جانتے ہوئے بھی کہ مغربی پاکستان سے کوئی امداد ہمارے لیے نہیں آئے گی، پھر بھی اس پاکستان کو بچانے کے لیے سرفروشی سے لڑے کہ جو اب جہاں کی آبادی مجبور تھی، پورے مشرقی پاکستان کے بنگالی پاکستان سے الگ نہیں ہونا چاہتے تھے، وہ صرف ایک محدود مسلح گروہ تھا مکتی باہنی کا، جس میں آدھی تعداد بھارتی فوج کی تھی براہ راست، اور عوامی لیگ اور مجیب الرحمن کہ جو طاقت اور دہشت کے زور کے اوپر انہوں نے پوری ریاست کو ہائی جیک کیا ہوا تھا۔ جیسے کراچی میں آپ MQM کو دیکھتے ہیں، سارے کراچی والے تو دہشت گرد نہیں ہیں، MQM دہشت گرد ہے، الطاف حسین دہشت گرد ہے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی، سارے سندھی تو کرپٹ نہیں ہیں، سارے سندھی تو پاکستان دشمن نہیں ہیں، لیکن زرداری ہے۔ سارے پنجابی تو پاکستان توڑ کر گریٹر پنجاب نہیں بنانا چاہتے، لیکن نواز شریف بنانا چاہتا ہے۔ ہماری سیاسی جماعتیں غدار ہیں، جو کہ یہی حال ہمارا 71 میں تھا۔ لیکن آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ بہت حساس ہے۔ حساس موضوع یہ ہے کہ اس جنگ میں پاکستان کی عسکری حکمت عملی کس طرح ناکام اور فیل ہوئی، کس طرح GHQ نے پوری پاکستانی ریاست کو دھوکہ دیا۔ یہ بہت سخت بات ہے، مگر چونکہ یہ ایک ہماری تاریخ کی ایک شرمناک حقیقت ہے، لہٰذا اگر اس کا تجزیہ نہ کیا گیا تو آئندہ بھی ہم وہی غلطیاں دہراتے رہیں گے۔ GHQ میں اس وقت ایک ڈاکٹرن تیار کی گئی، یہ مجھے نہیں معلوم، تاریخ خاموش ہے اس حوالے سے، فوج میں کبھی بات نہیں ہوتی کہ یہ ڈاکٹرن 60s میں بنی، 70s میں بنی، بنانے والا کون تھا، جس کا نام یہ تھا کہ ڈیفنس آف ایسٹ لائز ان دا ویسٹ، یعنی مشرقی پاکستان کا دفاع مغربی پاکستان میں کیا جائے گا، یعنی دوسرے لفظوں میں مشرقی پاکستان کو ہم خالی چھوڑ دیں گے اور اس کے دفاع پہ ہم توجہ نہیں دیں گے،
اور ساری توجہ ہم مغربی پاکستان پر دیں گے، اور اگر مشرقی پاکستان پر حملہ ہوا تو ہم مغربی پاکستان سے حملہ کر کے دشمن کو مجبور کریں گے کہ وہ مشرقی پاکستان پر سے اپنی فوجیں ہٹا لیں۔ یہ ایک اتنی جاہلانہ، اتنی بیوقوفانہ، اتنی ذلیل ڈاکٹرن تھی، یعنی انٹلیکچولی، اسٹریٹجیکلی، ملیٹریلی کوئی پاسبلٹی نہیں تھی کہ یہ چیز امپلیمنٹ کی جا سکتی۔ کس نے بنائی؟ کس غدار نے بنائی؟ کس قسم کا کوئی جاہل بیوقوف شخص تھا جس نے یہ ڈاکٹرن بنا کر آرمی کو پریزنٹ کی، قوم کو پریزنٹ کی اور ایکسیپٹ کر لی گئی؟ اس کو کبھی ویلیڈیٹ نہیں کیا گیا۔ ویلیڈیٹ کا مطلب ہے کبھی وار گیمنگ نہیں ہوئی اس کے اوپر کہ جی ہم مشرقی پاکستان کے دفاع کے لیے مغربی پاکستان کو موبلائز کریں گے اور یہاں سے حملہ کریں گے، اور دشمن کو کون کون سے ٹارگٹس ہیں جن کو ہم اتنا پریشر ڈالیں گے کہ بھارت اپنی مشرقی سرحدوں سے فوجیں ہٹا کر مغربی سرحدوں پر ہمارے خلاف لے آئے اور مشرقی پاکستان کا دفاع ہو جائے۔ اس کو ویلیڈیٹ بھی نہیں کیا گیا کبھی۔ ایک ہائپوتھیٹیکل، تخیلاتی وہم، ایک توہمہ ذہن میں بنا کر یقین کر لیا گیا کہ جی اسی طرح ہوگا، آئندہ کبھی جنگ ہوگی تو ہم مشرقی پاکستان کا دفاع مغربی پاکستان سے کریں گے۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ جب آپ ایک فالس ڈاکٹرن لے کر چلتے ہیں، جب آپ ایک ایسی ڈاکٹرن لے کے چلتے ہیں جس کو کبھی آپ نے وار گیمنگ نہیں کی، کبھی زمین پہ اس کو ویلیڈیٹ نہیں کیا، کبھی ایکسرسائز نہیں کی اس کو کنفرم کرنے کے لیے کہ یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، کہ 1000 میل دور اپنی ٹیریٹری کو ہم کیسے ڈیفینڈ کریں گے مغربی پاکستان میں جنگ کر کے، تو نتیجہ یہی ہوا کہ جب 22 نومبر کو بھارت نے حملہ کیا مشرقی پاکستان پر، اس سے پہلے 10 مہینے سے گریلا جنگ چل رہی تھی، مکتی باہنی مسلسل پاکستان آرمی پر حملے کر رہی تھی مشرقی پاکستان میں۔ جب 22 دسمبر کو باقاعدہ بھارتی فوج سرحد پار کر کے مشرقی پاکستان میں داخل ہو گئی، ڈھاکہ کی جانب آنے لگی، تو مغربی پاکستان میں ہر کوئی معطل ہو کر رہ گیا، جس کو کہتے ہیں پیرالسس ہو گیا، ان پر فالج کا حملہ ہو گیا، اور لوگ سوچتے رہ گئے کہ اب ہم کیا کریں۔ وہ ساری تھیولوجی، وہ ساری ڈاکٹرن جو بنائی گئی تھی کہ مشرقی پاکستان کا دفاع مغرب سے کیا جائے گا، وہ وہیں کا وہیں جام ہو گیا۔ اور 4 دسمبر تک مغربی پاکستان نے اعلان جنگ نہیں کیا۔ یعنی کتنی شرمناک بات ہے، سوچیے کہ مغربی پاکستان کی قیادت، جس میں بھٹو کا بہت بڑا کردار تھا، وہ واز اے پولیٹیشین، لیکن بڑی حکومت کے سارے ایڈوائزری، کیونکہ الیکشن جیت چکا تھا، سب کو معلوم تھا آگے رول ہوگا، اسی لیے یونائٹڈ نیشن میں فارن منسٹر کے طور پہ بھی بھٹو کو ہی بھیجا گیا تھا۔ یحییٰ خان کے ساتھ اس کی باقی ایڈوائزری، جس میں سب سے بڑا نام جنرل غلام عمر کا ہے، جو اسد عمر کا اور زبیر عمر کا باپ۔ ان کی سازشیں کیا تھیں؟ چونکہ جیسے کہا کہ وہ سارا ریکارڈ ان سب نے بعد میں جی ایچ کیو میں جلا دیا تاکہ ہم پہ مقدمے نہ بن سکے، اور بعد میں یہی وہ مقدمہ بن ہی نہیں سکا، ایویڈنس ہی جل گئی، جیسے آج زرداری کے سارے کیس جل جاتے ہیں، ساری فائلیں غائب ہو جاتی ہیں، نیب سے چوری ہو جاتی ہیں، لنڈن سے اس کے سارے ڈاکومنٹس غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ مافیاز کا پرانا طریقہ ہے، ثبوت غائب کر دو اپنے خلاف۔ تو 4 دسمبر کو پہلی مرتبہ پاکستان نے اعلان جنگ کیا، مغربی پاکستان نے، اور وہ بھی ہاف ہارٹڈ، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کرنا کیا ہے۔ ڈھاکہ فال ہونے میں 10 دن رہ گئے تھے، دشمن فوجیں ڈھاکہ کے قریب پہنچ رہی تھیں، مشرقی پاکستان میں گھمسان کی لڑائی تھی۔ جب گھمسان کی لڑائی مشرقی پاکستان میں 22 نومبر کو شروع ہو چکی ہے، تو مغربی پاکستان میں جنگ 4 دسمبر کے بعد کیوں شروع کی؟ 22 کو کیوں نہیں شروع کی؟ بلکہ 22 سے 6 مہینے پہلے کیوں نہیں شروع کی؟ جب یہ معلوم تھا کہ دشمن جنرل مانک شاہ 1 سال تک مسلح تیاریاں کرتا رہا، حتیٰ کہ ریلوے لائن تک بچھائی اس نے مشرقی پاکستان کے اطراف میں اسلحہ اور ٹینک اور توپیں اور سامان لے جانے کے لیے۔ یہ سب کچھ کیا مغربی پاکستان کو نظر نہیں آ رہا تھا؟ ہماری آئی ایس آئی کہاں تھی اس وقت؟ اس کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ دشمن ایک انویژن لیول پلاننگ کر رہا ہے۔ اس وقت کی پاکستان آرمی کی قیادت، جیسے کہا، ایوب خان تو بیچارہ جا چکا تھا، سارا یحییٰ خان کے ہاتھ میں تھا، اور یحییٰ خان سوائے زنا بدکاری کے شراب میں پڑی ہوئے کئی دن اپنے کمرے سے نہیں نکلتا تھا وہ عورت۔ تو اس کی حکومت کون چلا رہا تھا؟ اس کے ایڈوائزرز کون تھے جو یہ ڈیسیژن لے رہے تھے، فیصلہ کر رہے تھے کہ پاکستان کی ریاست کی عسکری حکمت عملی کیا ہوگی، ہم کیا جواب دیں گے؟ 4 دسمبر کو جب ہماری سب مرین ہنگور کراچی سے نکلی ہے اور اس کو بھیجا گیا ممبئی کے پاس جا کے دشمن کے جہازوں کو روکو اور ان کو مارو، تو رستے میں اس نے دیکھا دشمن کا پورا فلیٹ، 4 5 6 بحری جہاز بھارتی آ رہے تھے کراچی کی جانب۔ اور ہنگور نے جب یہ دیکھا کہ یہ آ رہے ہیں کراچی کی جانب، تو اس نے اپنا ریڈیو سائلنس توڑ کر، سب مرین پیغام نہیں دیتی، پیچھے نہیں بھیجتی، ایک دفعہ جاتی ہے تو غائب ہو جاتی ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن ہنگور نے یہ رسک لیا، پانی پہ نکلی، اس نے ریڈیو سائلنس بریک کیا، میسج بھیجا کہ دشمن کے جہاز کراچی پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور پھر یہی ہوا کہ ہنگور کو چونکہ آرڈر نہیں تھا کہ آپ نے دشمن کے جہازوں کو روکنا ہے، لہٰذا اس نے ان کو جانے دیا ان کے نزدیک سے۔ حالانکہ اس وقت اگر ہنگور ان کو روک لیتی، ان پہ مارتی، ایک آدھ جہاز کو ڈبوتی، تو پھر کراچی پر حملہ نہ ہوتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ حملہ کراچی پر ہوا، ہمارے سارے فیول ڈپو جل گئے، ہمارے بحری جہاز جلے،
خیبر اور محافظ ہمارے 2 مائن جہاز تھے، بحری جہاز ڈوب گئے، ہمارے سینکڑوں سیلر اور ہمارے نیول آفسرز بیچارے ڈوب گئے، بیچارے شہید ہوئے. وہاں اتنا بڑا تاریخی نقصان ہمیں ہوا 71 میں. خیبر اور محافظ 2 ہمارے بڑے جہاز غرق ہو گئے اور ہنگور کے پاس سے گزر کے چلے گئے، لیکن ہنگور کو آرڈر نہیں تھا کہ آپ نے ان کو مارنا. اور جب یہ جہاز کراچی پر حملہ کرنے کے بعد انڈیا کے بحری جہاز جب واپس آ رہے تھے تو رستے میں خراب ہو گئے سمندر میں. پاک فضائیہ کو کہا گیا کہ دشمن کے جہاز خراب کھڑے ہوئے سمندر میں، جاؤ ڈبو دو ان کو. پاک فضائیہ سوچتی رہ گئی، کرے نہ کریں، جنگ کس کو اچھا کرتے ہیں سوچتے ہیں. کون لوگ تھے وہاں پر، کس قسم کی غداریاں تھیں، کس قسم کے جاہل تھے. یعنی جیسے ہم نے عرض کیا، پھر ہنگور آگے گئی، ہنگور نے جا کے پھر ایک ککری ان کا جہاز تھا اس کو ڈبویا بھی، کرپان دوسرا تھا اس کو زخمی بھی کیا. لیکن جو اصل ڈیمیج تھا وہ ہو چکا تھا کراچی کو. ہمارے کئی جہاز، ہمارے سی لینز جو تجارتی جہاز کراچی آیا کرتے تھے وہ سب انہوں نے تباہ کر، حتیٰ کہ وینزویلا کا، برطانیہ کا جہاز تک انہوں نے تباہ کیا انڈیا نے، یہ کہہ کر کہ یہ پاکستان کے لیے اسلحہ لے کر آ رہے تھے. انہوں نے ہمارا پورا کراچی بلاکیڈ کر دیا. اور یہی معاملہ ہوا کہ پھر مشرقی پاکستان بالکل ابینڈن ہو گیا. ہماری وہ سرفروش جانباز فوج اس بیچاری کو بتایا ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ایک ڈپلومیٹک دھوکہ کریٹ کیا گیا اس وقت بھٹو کی جانب سے، اس وقت کی حکومت کی جانب سے، کہ جی امریکنز کا 6th فلیٹ آ رہا ہے ہمیں بچانے کے لیے. اور پوری دنیا میں پروپیگنڈا اور پاکستانی قوم کو بچایا جا رہا ہے کہ امریکنز آ رہے ہیں، ان کا 6th فلیٹ آ رہا ہے اور ایئر کرافٹ کیریئر آ رہا ہے، مشرقی پاکستان جا رہے ہیں وہ، اور وہ انڈیا کو روک لیں گے. ایک لوگوں کو ایک وہم میں رکھا، کسی کو پتہ ہی نہیں لگا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. پوری فوج کو بھی، مشرقی پاکستان والی فوج کو بھی یہی دھوکہ دیتے رہے کہ 6th فلیٹ آ رہا ہے، تمہیں بچا لیا جائے گا، نکال لیا جائے گا، امداد بھیج رہے ہیں، فکر نہ کرو. اور مغربی پاکستان میں اتنی ہاف ہارٹڈ جنگ شروع کی کہ اس کا کوئی امپیکٹ مشرق میں ہوا ہی نہیں. یعنی جیسے کہا کہ مغربی پاکستان میں بھی ہم نقصان اٹھانا شروع ہو گئے، ہمیں چوٹ لگنا شروع ہو گئی. کراچی ہمارا بلاکیڈ ہو گیا، ہماری ٹریڈنگ سپلائی روٹس سی لینز بند ہو گئی. اور پھر جو ہم نے جنگ کی وہاں مغربی پاکستان میں، ہم نے بہت سا علاقہ لوز بھی کر دیا. دشمن کو کوئی امپیکٹ نہیں ہوا کیونکہ تیاری تھی ہی نہیں، پلاننگ ہی نہیں تھی کہ ہم نے کون سے ٹارگٹس کو ہٹ کرنا ہے. جنگ اچانک شروع ہوئی تھی ٹوٹل پورا کرنے کے لیے کہ بعد میں کہہ سکیں کہ جی ہم نے بھی کچھ کیا. کیونکہ جیسے کہا کہ وار ڈاکٹرن اس پر ہم نے ویلیڈیٹ تو کیا نہیں تھا، کبھی ایکسرسائز تو کی نہیں تھی، ٹارگٹ تو ڈیفائن نہیں کیے تھے. اور 22 کو جنگ شروع ہو چکی ہے مشرقی پاکستان میں، تو آپ 4 دسمبر تک رکے کیوں رہے مغرب میں؟ آپ نے 6 ماہ پہلے کیوں نہ جنگ شروع کر دی؟ تو میں نے یہی عرض کیا کہ یہ عسکری سطح کے اوپر بھی ہمارا اتنا بڑا فیلئر تھا. دوسری بات کہ جب یہ جو کچھ یہ ہو رہا تھا، جب یہ عسکری طور پر ہماری اپنی حکمت عملی غلط ہو رہی تھی، تو عالمی سازشیں بھی اس وقت عروج پر تھیں. جیسی بات آپ کو پہلے بتائی تھی کہ 60s میں پاکستان دنیا کا سب سے تیز ترقی کرنے والا ملک تھا. ہم چین کی تربیت کر رہے تھے، ہم ساؤتھ کوریا کی تربیت کر رہے تھے، ہم ایٹمی پروگرام شروع کر چکے تھے، ہمارا ایٹامک انرجی کا مشن ہمارا بہت پہلے کا بنا ہوا ہے، ہم سپیس میں راکٹ بھیج رہے تھے. پاکستان اس وقت ٹینک اور ڈیزل انجن بنانے جا رہا تھا. ہم دنیا کے اس وقت کراچی کے بارے میں یہ بات ہوتی تھی کہ یہ 80 میں 80 میں اگر اسی طرح چلتا رہا تو 80 کی دہائی میں نیو یارک اور لنڈن کو کراس کر جائے گا. تو ایسے میں جو ویسٹرن ورلڈ تھی، اسرائیلی لابی تھی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان کی اس ترقی کو ہر حال میں روکنا ہے. اور پاکستان کی جو کیپٹلسٹ اکانومی بلڈ ہو رہی تھی، 22 بڑے خاندانوں کا نام لیا جاتا تھا، بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ تھے، میمن بزنس مین تھے، انٹرپرنرز تھے، جو پاکستان بنتے وقت پاکستان آئے تھے اس لیے قائد اعظم کے کہنے کے اوپر کہ پاکستان کو انہوں نے آ کے بلڈ کرنا ہے. قائد اعظم جن کو لے کر آئے تھے، ان ساری بڑی بڑی فیملیز، آدم جیز اینڈ بھوانیز، اور یہ ماشاءاللہ کراچی کی ساری بڑی بڑی میمن فیملی، داؤد گروپ، اور یہ ان ساروں نے مل کر بڑی بڑی انڈسٹریز لگائی تھی پاکستان میں، مشرقی پاکستان میں بھی اور یہاں بھی. ان ساروں کے خلاف بھٹو نے ایک پروپیگنڈا شروع کیا کہ 22 بڑے خاندان جو پاکستان کو لوٹ کے کھا گئے. تو پاکستان کی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کو تباہ کرنے کے لیے بھٹو کو سلیکٹ کیا گیا کہ تم نے اس کو شخص کو پاور میں لایا جائے گا، اور پاور میں لانے کے لیے پہلے ایوب کو ہٹانا ضروری ہے، پھر پاک فوج کو بے عزت کرنا ضروری ہے، پھر پاکستان کو توڑنا ضروری ہے، پھر بھٹو کو لانا ضروری ہے، اور پھر نیشنلائزیشن ہوگی، جس کا مطلب ہے ساری پرائیویٹ انڈسٹری کو وہ سمیٹ کے اپنے پیپلز پارٹی کے کمینے جیالوں کو دے دے گا، جو 3 ہفتے کے اندر اس کو کھنڈر بنا کے واپس کر دیں گے. اور یہی ہوا ایگزیکٹلی. 1997 میں ایک سوویٹ KGB کا ایجنٹ مر گیا، اس سے پہلے وہ ڈیفیکٹ کر کے آ گیا تھا امریکہ میں، یوری بیزمنوف. میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس کا نام گوگل کریں، یوٹیوب پہ اس کی ویڈیوز ابھی بھی پڑی ہوئی ہیں. یوری بیزمنوف، وہ جب 71 ہوا اس وقت وہ سوویٹ ایمبیسی انڈیا میں تھا، دہلی میں.
اور اس نے اپنے انٹرویو میں بعد میں بتایا کہ جتنے بھی یہ عوامی لیگ کے لوگ تھے، عوامی لیگ کی لیڈرشپ تھی اور اس کے مکتی بانی کے کیڈرے تھے، ان سب کی تربیت ماسکو اور تاشقند میں ہوتی تھی. وہاں پہ ان کو مسلح تربیت دی جاتی تھی، نظریاتی تربیت دی جاتی تھی. پھر ان کو انڈیا لایا جاتا تھا، پھر انڈیا کے رستے گزر کے یہ مشرقی پاکستان جاتے تھے. اور اس نے بڑا واضح طور پر سمجھایا، بڑا بتایا حیرت انگیز طور پر، کہ مشرقی پاکستان کو توڑنے میں براہ راست سوویت یونین کا دخل تھا. اور سوویت ایمبیسی جو ڈھاکہ میں تھی، جو کانسولیٹ تھا ان کا، وہ باقاعدہ ڈپلومیٹک بروشرز اور بکس کے نام کے اوپر کارٹن پہ کارٹن، کریٹ پہ کریٹ منگوا رہی تھی، اور ان میں اسلحہ کلاشنکوف رائفلیں تھیں جو ڈھاکہ پہنچ رہی تھیں. سوویت یونین پہنچا رہا تھا یہ. اور جو ڈھاکہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو اور مکتی بانی کے مختلف کیڈرے کو مشرقی پاکستان میں تقسیم کی جاتی، چونکہ اگر انڈیا پہ نظر تھی بھی ہماری تو سوویت یونین کو، روسیوں پہ ہم نے نظر نہیں رکھی ہوئی تھی، اور وہ وہاں سے سارا سامان تقسیم ہوتا تھا ان مکتی بانی کے دہشت گردوں کو ڈھاکہ سے، سوویت ایمبیسی سے. اور یوری بیزمنوف نے یہ بات بتائی کہ مشرقی پاکستان میں کوئی گراس روٹ موومنٹ پاکستان کے خلاف نہیں تھی. اس نے کہا کوئی گراس روٹ نہیں تھی، ہم نے ایک مسلح دہشت گرد گروہ بنایا تھا جو طاقت پہ زور پہ لوگوں کو چپ کراتا تھا، جو مارکسسٹ لیننسٹ تھے، جو سارے ہائی پارٹی سکول میں تاشقند اور ماسکو کے ٹرینڈ تھے، اور ان کو ہم نے لانچ کیا تھا پاکستان کے خلاف بھارت کے تھرو. اور کہتا ہے جب اس نے ڈیفیکٹ کیا تو اس نے کہا میں نے یہ بات سی آئی اے کو بتائی آ کے، اور سی آئی اے ہنس پڑی اس کے اوپر اور کہتی ہے یو بین واچنگ ٹو مینی جیمز بانڈ موویز. سی آئی اے کو پتا تھا کہ مشرقی پاکستان میں کیا ہونے جا رہا. پاکستان کو توڑنے کا فیصلہ کے جی بی اور سی آئی اے دونوں کا تھا، اور دونوں نے اپنے ایسٹس تیار کیے تھے. کے جی بی کا ایسٹ، را کا ایسٹ شیخ مجیب الرحمان تھا، اور سی آئی اے کا ایسٹ بھٹو اور جنرل غلام عمر جیسے لوگ تھے جو مجیب کے بالکل اطراف میں بیٹھے نیشنل پالیسیز بنا رہے تھے اس وقت. اور اس ساری صورتحال میں ریاست پاکستان اس قدر مفلوج ہو چکی تھی، جیسے کہا کہ خود میدان جنگ میں ایسے فیصلے کیے جا رہے تھے کہ انسان ناقابل یقین حیرت میں چلا جاتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ اس قدر بڑی غداری یا حماقت یا جہالت پاک آرمی کی طرف سے، فضائیہ کی طرف سے، نیوی کی طرف سے ہو سکے. جیسے کہا کہ جس طرح وہ راشد منہاس تھا، راشد منہاس کا جو انسٹرکٹر تھا وہ پی ایف کا، پاکستان ایئر فورس کا آفسر تھا. اس نے دھوکہ دے کے راشد منہاس کے جہاز میں بیٹھا اور اس کو اغوا کر کے انڈیا لے جانا چاہ رہا تھا. اب آپ کس پہ اعتبار کریں گے جب خود پاک فوج کے اندر جو آپ کے بنگالی آفسرز ہیں وہ بغاوت کر چکے ہیں، یا اگر سرو بھی کر رہے ہیں تو ان کی نیتیں، ان کی لائلٹی ساری کی ساری مشرقی پاکستان سے الگ ہو کے اب وہ مکتی بانی کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ مل چکی ہے جا کے. تو یہ سارے کے ساتھ اسی وجہ سے بہت بعد میں جا کے مغربی پاکستان میں جو بنگالی آفسرز تھے ان کو گراؤنڈ کر دیا گیا تھا، سب کو اپنے گھروں میں بند کر دیا گیا تھا. ایون اس کی وجہ سے بہت سارے محب وطن بنگالی افسروں کو بھی نقصان پہنچا. جس طرح امام عالم صاحب تھے، ان کو بھی بہت عرصے تک 71 کی جنگ میں فلائنگ نہیں دی گئی کیونکہ وہ بنگالی تھے، اور یہ خیال تھا کہ شاید یہ کہیں اس راشد منہاس کے انسٹرکٹر کی طرح کہیں جہاز اڑا کے انڈیا نہ چلے جائیں. اتنی کنفیوژن تھی کہ آپ کو محب وطن اور غدار کا فرق ہی نہیں پتہ چلتا تھا. اب سوچیں کیا حالات تھے. مشرقی پاکستان میں 22,000 پاکستان آرمی یونٹس جو بنگالی تھیں بغاوت کر کے مکتی بانی سے مل گئیں. اپنے سارے انہوں نے مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والے افسروں اور جوانوں کو شہید کر دیا، ان کی فیملیز کو مار دیا. جنرل ضیاء الرحمان جو بعد میں انڈیا کا، اس وقت میجر ضیاء الرحمان تھا جو بعد میں بنگلہ دیش کا پریزیڈنٹ بنا، اس نے اپنے کمانڈنگ آفسر کو سر پہ گولی ماری اپنے گھر میں، اپنے گیسٹ ہاؤس میں لے جا کے. بیچارہ پاکستان سے تعلق رکھنے والا، گھر بلایا، سر پہ گولی ماری اس کے. بعد میں اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ خود ضیاء الرحمان کی اپنی فوج نے اس کے سر پہ گولی ماری اسی ریسٹ ہاؤس میں جہاں اس نے پاکستانی افسر کو شہید کیا تھا. فطرت کا مکافات عمل اسی طرح، اس پر ہم آئیں گے انشاءاللہ کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انتقام لیا ان تمام لوگوں سے جنہوں نے پاکستان کو توڑا. لیکن فی الحال اس عسکری حکمت عملی کی ہم بات کرتے ہیں کہ ہم ہر لیول پر فیل ہوئے. ڈپلومیٹکلی سوویت یونین پوری قوت کے ساتھ توڑنے پہ لگا ہوا تھا مشرقی پاکستان کو، باقاعدہ اسلحہ پہنچا رہا تھا ڈھاکہ میں. دوسری جانب امریکنز دھوکہ دے رہے تھے ہماری حکومت کو کہ یہ 6 فلیٹ آ رہا ہے، اور یہ دھوکہ باقاعدہ پھیلایا جا رہا تھا ڈس انفارمیشن کے طور پر. اور جو ٹولہ بیٹھا ہوا تھا اس وقت راولپنڈی میں، جی ایچ کیو میں، اسلام آباد میں، یحییٰ، جنرل غلام عمر، بھٹو اور اس کے ساتھ کے چند لوگ اور، وہ تمام کے تمام جس طرح شاطر طریقے سے ریاست کے ساتھ کھیل رہے تھے، پاکستان کے ساتھ کھیل رہے تھے، اس کے بعد کوئی چانس ہی نہیں تھا ریاست پاکستان کا کہ ہم بچ جاتے. اور یہی پہ نقصان ہوا کہ سانحہ سقوط ڈھاکہ بھی ہوا. 10-15 لاکھ پاکستانی، 5 لاکھ پاکستانی مکتی بانی کے ہاتھوں شہید ہوئے، 2.5-3 لاکھ گرفتار ہوئے. بنگالی وہاں پہ بیچارے فیملیز، بہاریز جو بھی کیمپوں میں رہتے ہیں مشرقی پاکستان میں، اتنا بڑا سانحہ ہو گیا اور پاکستان میں کسی ایک شخص کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا.
حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بھٹو نے جو بنوائی وہ بھی صرف ایک سخت متعصب، سخت گھٹیا، تھرڈ ریٹ رپورٹ، جس میں کوئی اس لیے عالمی سطح پر حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کی کوئی اہمیت دی ہی نہیں جاتی، وہ اس لیے کہ اس میں انہوں نے تمام اسباب کا جائزہ ہی نہیں لیا۔ مقصد چونکہ بھٹو کا فوج کو ذلیل کرنا تھا، لہذا فوج کے افسروں کی اور جنرل نیازی کی جو غلطیاں تھیں بس انہی کے اوپر نگاہ رکھی اس نے کہ تم نے ایسے نہیں کیا اور ویسے نہیں کیا اور تم نے یہاں پہ غلطیاں کی اور یہاں پہ غلطیاں کی، سارا کا سارا فوکس اس کا صرف فوج کو ذلیل کرنے پہ تھا۔ اور جیسے کہا کہ بھٹو چونکہ اس فوج سے خوفزدہ تھا جو مشرقی پاکستان میں قید ہو گئی تھی، اسی لیے اس نے بھی 2.5-3 سال اس فوج کو بھارت کی قید میں رہنے دیا۔ ابھینندن کو تو آپ نے اگلے دن رہا کر دیا۔ بھارت نے کس قانون کے تحت جنگ ختم ہونے کے بعد 2.5 سال جنگی قیدی ہمارے رکھے؟ اس لیے کہ پاکستان حکومت ان کو لینا نہیں چاہتی تھی۔ اندرا گاندھی بھی ذلیل کرنا چاہتی تھی اور بھٹو بھی اس فوج کو قبول نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو جیسے بات کہی کہ یہ ریاست پاکستان ہر سطح پر اس بری طرح فیل ہوئی، پاک فوج اس بری طرح فیل ہوئی۔ پاک فوج اس مشرقی پاکستان والی فوج کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس کے پالیسی میکرز کو کہہ رہا ہوں جو GSU میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے شرمناک طریقے سے یہ فیل ہوئے، ڈیفنس آف ایسٹ لائز ان دا ویسٹ، یہ ڈاکٹرن ایسے کولیپس ہوئی اور اس کے نتیجے میں پاکستان ٹوٹ گیا، اور جس نے یہ ڈاکٹرن بنائی تھی کبھی اس سے سوال نہیں کیا گیا، کبھی اس کو لٹکایا نہیں گیا۔ دیکھیں آپ کو مثال دیتے ہیں، آج تک اسرائیل سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ان جرمنز کو تلاش کرتا پھرتا ہے کہ جو بقول اس کے جنہوں نے یہودیوں کا قتل عام کیا تھا۔ 80 90 سال کے بڈھے بابے جو ہیں ان کو پکڑ کے اسرائیل لایا جاتا ہے، ان پر مقدمہ چلاتے۔ مشرقی پاکستان میں ڈھاکہ میں آج بھی یہ مکتی بہانی اور عوامی لیگ کی حکومت جو ہے، حسینہ واجد یہ غدار کی بیٹی، یہ آج تک پاکستان سے پیار کرنے والے مسلمانوں کو، بہاریوں کو پکڑ پکڑ کے ڈھونڈ کے نکالتی ہے اور ان کو پھانسیاں دے رہی ہے، اور حامد میر ہمارا غدار ان کو کہتا ہے کہ پھانسیاں دو ان کو۔ قومیں اپنی غلطیوں کو اس کی اصلاح کرتی ہیں، چاہے اس میں 100 سال کیوں نہ گزر جائیں۔ پاکستانی ریاست کو بہت سنجیدگی کے ساتھ مشرقی پاکستان کے سانحے پر ایک مرتبہ پھر تحقیقاتی کمیشن کھولنا ہے۔ وہ تمام کردار جو چاہے غدار ہوں، چاہے مجرمانہ غفلت ہو، ان سب کو سزا دینے کی ضرورت ہے، چاہے ان کی قبریں اکھیڑ کر ان کو لٹکانا کیوں نہ پڑے۔ یہ بھاورتن کہہ رہا ہوں، یعنی ان کے آپ میڈل واپس لے لیں، ان سے آپ رینکس واپس لے لیں، ان کی پینشن واپس لے لیں، ان کو ڈکلیئر کریں کہ یہ ٹریٹر تھے، غدار تھے، مجرم تھے، انہوں نے ریاست پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ ان کا ٹرائل ہونا ضروری ہے، اس میں بھٹو بھی ہو، مجیب ہو، غلام عمر ہو، یحییٰ ہو، اور جتنے ایلیمنٹس اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی، جو ذمہ دار تھی اس بات کی کہ پاکستان کا دفاع کرے، لیکن ہر سطح پر فیل ہوئی۔ اور پھر یہ سبق اس سے کہ جب تک پاکستان اپنا دفاع خود نہیں کرے گا، اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت اس کا دفاع نہیں کرے گی۔ آپ چائنا کے آسرے پہ، امریکہ کے آسرے پہ نہیں بیٹھ سکتے پاکستان کا دفاع کرنے کے لیے، آپ کو خود اپنی ایک ایگریسو، پرو ایکٹیو ڈیفنس پالیسی بنانی ہوگی، آگے بڑھ کر دشمن کو مارنا ہوگا۔ ہم نے ہر سطح پر ذلت اور رسوائی دکھائی 71 میں، جانتے بوجھتے ہم کہ دشمن جنگ کی تیاری کر رہا ہے، ہم بیٹھے تماشے دیکھتے رہے، اپنے بھائیوں کو مرواتے رہے، باقاعدہ ابینڈن کر دیا 32,000 فوج کو اور مشرقی پاکستان کو کہ جانے دو ان کو، ادھر تم ادھر ہم۔ اس سے زیادہ سفاک غلطی، سفاک جرم ہماری تاریخ میں نہیں ہو سکتا تھا، اور وہی بات شرمناک کہ ایک آدمی کو سزا نہیں ہوئی اس پر۔ پاکستان کی آج کی قیادت کو بھی، چاہے سیاسی ہو یا عسکری، بہت غور سے مشرقی پاکستان کو سٹڈی کرنا چاہیے، کیونکہ آپ بے شک دنیا میں آپ کو سزا نہ لگے، ظاہراً مقدمہ آپ پہ نہیں چلا، لیکن جو ذلت اور رسوائی جنرل نیازی اور جنرل یحییٰ کے نصیب میں لکھ دی گئی ہے اور جنرل غلام عمر کے نصیب میں لکھ دی گئی ہے، وہ قیامت تک نہیں دھلے گی۔ ان کو ہر سانس پر بد دعائیں ملتی ہیں، دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار و رسوا ہیں، چاہے دنیا میں مقدمہ ان پہ نہ چلا اور ان کو پینشن بھی مل رہی ہے اور بڑے عزت سے وہ رہ بھی رہے ہوں گے اپنے وقت میں، لیکن جو ذلت اور رسوائی انہوں نے دنیا اور آخرت میں کمائی ہے وہ کبھی دھلے گی نہیں ان کے اوپر سے۔ نیازی کی تصویر پورے ہندوستان کے اندر ہمیشہ جب پاکستان کی بے عزتی کرنا چاہتے ہیں دشمن، تو نیازی کی وہ تصویر لگاتے ہیں ہتھیار ڈالتے ہوئے۔ تو پاکستان کی قیادت کو سمجھنا چاہیے، مکافات عمل بہت سخت ہوتا ہے، تم دنیا کی عدالت سے بچ بھی جاؤ اگر تو اللہ کی عدالت بڑی سخت ہے، وہ صدائے خلق جو ہے وہ نقارہ خدا بن جاتی ہے۔ عوام الناس جو بات کہتے ہیں پھر وہ اللہ کی طرف سے حقیقت کا بیان ہوتا ہے عوام الناس میں، قوم میں۔ تو آج آپ جو فیصلے کریں گے، بے شک آپ کا مقدمہ دنیا میں چلے یا نہ چلے، لیکن قیامت تک آپ کی ریپوٹیشن وہ بنے گی
کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا. اس پاک سرزمین سے جس نے خیانت کی اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت میں رسوا کیا. 71 میں پاک فوج بھی فیل ہوئی, پاک فوج کے پالیسی میکرز فیل ہوئے. میں بار بار ایمفسائز کر رہا ہوں کہ مشرقی پاکستان والی فوج ہماری جو تھی سب سے شیر اور دلیر فوجی تھے, اور ان جانبازوں کو ہم نے میدان جنگ میں بھیج کر چھوڑ دیا بیچاروں کو شہید ہونے کے لیے اور قید ہونے کے لیے, رسوا ہونے کے لیے, اور ذلیل کرتے رہے 50 سال. لیکن جو اصل ڈیسیجن میکرز تھے GHQ کے, یحییٰ اور اس کی ٹیم, ان کو کچھ نہیں کہا گیا. ریاست نے باقاعدہ سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کو دفن کیا, حالانکہ ان کو تو استغفر اللہ لٹکا کے گندے نالے میں پھینک دینا چاہیے تھا, کہ جن کی وجہ سے پاکستان کو یہ نقصان ہوا. اور سربراہان وقت کے لیے بہت ضروری ہے کہ باکردار ہوں, نگاہ بلند ہو, سخن دل نواز ہو, جاں پرسوز ہو, نرم دم گفتگو ہوں, گرم دم گفتگو ہوں, پاک دل و پاک باز ہوں. یحییٰ خان کی طرح زانی شرابی نہ ہو جو جنرل رانی اور نور جہان کے ساتھ بند کمروں کے اندر ہفتوں گزار دیتا ہے, اور جب باہر پاکستان ڈوب رہا ہوتا ہے اور یہ اپنی عورت اور شراب کے نشے میں. یہ حقیقت ہے ہماری تاریخ کی, کوئی تہمت یا الزام نہیں ہے. استغفر اللہ العظیم. حکمرانوں کی ایسی ناپاکی کی وجہ سے پھر اس قوم کو یہ ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑی. دشمن ایک مرتبہ پھر 71 دہرانا چاہتا ہے. آج پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں میں غدار بھرے ہوئے ہیں. ایک مکتی بانی تھی, آج 10 مکتی بانی ہیں. ایک عوامی لیگ اور مجیب الرحمان تھا, آج 10 ہیں پاکستان میں. اور ریاست پاکستان وہی غلطیاں کر رہی ہے جو 71 میں کی تھی. مجھے بہت زیادہ خوف ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی سانحہ نہ ہو جائے, اور دشمن اسی طرح جنگی تیاریاں کر رہا ہے جیسے 71 میں اس نے کی تھی, اور ریاست اسی طرح خوفزدہ, گھبرائی ہوئی اور پیرالسس کا شکار ہے جیسے 71 میں تھی. ہم یہ سیریز کر ہی اسی لیے رہے ہیں کہ بڑوں نے کہا ہے کہ جو قوم اپنی تاریخ سے سبق نہیں سیکھتی اس کا جغرافیہ تبدیل ہو جاتا ہے. انشاءاللہ اس پاکستان کا جغرافیہ اب تبدیل ہوگا, لیکن وہ پھیلے گا, بڑا ہوگا, چھوٹا نہیں ہوگا. لیکن اس کے لیے لیکن اگر ہم نے اپنے اعمال کو درست نہیں کیا تو پہلے ہمیں بہت مار پڑے گی. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس قوم کو مار نہ پڑے, ورنہ جو تقدیر اللہ نے لکھ دی ہے وہ تو ہو کر رہے گی. اس پاکستان نے پھیلنا ہے, بڑے ہونا ہے, غزوہ ہند بھی ہونا ہے, دشمن نے ذلیل بھی ہونا ہے, اور وہ چمن ایک مرتبہ پھر معمور ہوگا نغمہ توحید سے. لیکن جو ذلیل و خوار اور کمینے حکمران پاکستان میں بستے ہیں, سیاسی جماعتوں میں, پالیسی میکرز, اللہ ان کو ذلیل کر کے رہے گا. اور اس کے لیے شاید ہمیں بھارت سے ایک خوفناک جنگ ہم پر مسلط کی جائے. وقت کے ہلاکو ہم پر مسلط کیے جائیں گے, جیسے اقبال نے کہا کہ ہلاکو اور چنگیز اور تیمور فطرت کے نشتر ہیں. شاید ہمارے لیے وہ نشتر مودی اور ہندوتو آئیڈیالوجی ہو جو ہماری قوم کو ایک مرتبہ پاکستان کی قدر کرانے کے لیے ہم پر ایک دفعہ تازیانے کے طور پر آئیں. انشاءاللہ اس پاکستان کا تو اللہ حافظ و ناصر ہے, لیکن ہم بار بار کہتے ہیں یہ پاکستانی اپنی خیر منائیں, کیونکہ یہ اللہ کا عذاب بڑی سختی سے طلب کر رہے ہیں. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ العزیز اگلی دفعہ تک جزاک اللہ خیر.